اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى اللهم رب هذه الصلاة آت محمد الوسيلة محمد النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم
بندوں کے اعمال کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی 3 قسمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک اعمال ایسے ہیں یا ایک عمل ایسا ہے کہ اگر اس کے سلسلے میں کسی بھی انسان سے کوئی کوتاہی ہو اور اسی کوتاہی کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بخشش نہیں ہے، اور یہ ہے توحید۔ توحید کے معاملے میں اگر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے اور وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اسی شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اس نے زندگی کے تمام وسائل ہم کو عطا کیے ہیں اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اب اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک آدمی ایک نوکر رکھتا ہے جس کو تنخواہ دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بال بچوں کے اخراجات اور رہنے کے لیے مکان وغیرہ کا انتظام کرتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ خادم اس کی خدمت کرنے کے بجائے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے کسی اور کی اطاعت کرنے لگے، کسی اور کی خدمت کرنے لگے، تو ایسی صورت میں یہ بندہ بہت ناراض ہو جاتا ہے، اس کو اپنے یہاں سے دھتکار دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی نعمتیں خالق مالک ہونے کے ساتھ ہمارے اوپر اتنی ہیں کہ ہم کو شمار نہیں کر سکتے، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے چھین لے تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ہوا کی نعمت آپ دیکھیے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے دنیا سے ہوا ختم ہو جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ سارے جاندار ختم ہو جائیں گے۔ یہ سورج بنا کسی بل کے وہ روزانہ نکالتا ہے وقت پر، اور اس کے بعد میں وقت پر اس کو غروب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کا نظام ہے، پوری کائنات کا نظام ہے، آسمان کیسے بنائے، تارے کیسے بنائے، زمین کیسے بنائی، اس کے اندر کیسے جنگلات، پہاڑ اور دنیا بھر کے خزانے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد، اس کے حکم کے بعد کہ صرف ہماری عبادت کرو گے، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اگر یہ شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ بہت بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایسی صورت میں اللہ ایسے مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے بعد تمام دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک شخص نے شرک سے اجتناب کیا ہے، موحد ہے، ایسی صورت میں اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں اگر ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوں، جیسے ہماری عبادتوں میں کچھ کوتاہی ہو جائے، اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں کچھ کوتاہی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے فضل و کرم سے ہماری اس غلطی اور کوتاہی کو بالکل معاف کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے معاف کر دے گا اور بغیر کسی عذاب کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر اس کا یہ فضل و کرم نہ ہو تو موحد ہونے کی وجہ سے اس کی جرم اور کوتاہی کے اعتبار سے اس کو سزا دے کر کے جہنم میں داخل کر کے پھر نکال کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک تیسرے قسم کے ہمارے اعمال ہیں جن میں ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہہ سکتے ہیں، ان میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی عموماً یہ کہتا ہے کہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تم لوگ اس کو حل کر لو، اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگوں دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، اس بات سے کہ ظلم قیامت کے روز ظلمات اور تاریکیوں کی شکل میں آئے گی۔ ظالم آدمی کو قیامت کے روز روشنی نہیں ملے گی،
اندھیرے میں رہے گا، ظلمات کے اندر رہے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی مت سمجھے کہ ظلم کرنے کے بعد میں ہم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہمارے ظلم کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو، ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو قیامت کے روز اس بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ جو ہے اس سے دلوایا جائے گا، تو بھئی کسی کو بغیر اس کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتها بینکم حراما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور نہ کروں گا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، اس واسطے ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدانی، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص راستے سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، الا کہ جس کو میں ہدایت دوں فاستہدونی، اس واسطے مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، اہدکم میں تم کو ہدایت دوں گا، او اہدکم میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اسی واسطے ہم لوگ ہر نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ہدایت تو اللہ نے دے دیا ہے، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، پھر کیوں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں؟ یہ اللہ تو ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا رہا اور اس پر قائم رکھ، اس واسطے کہ شیطان پتہ نہیں کس وقت بھگا دے اور کسی کو گمراہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو الا کہ میں جس کو ہدایت دے دوں، اس واسطے مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ میں جس کو کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی، اس واسطے مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم میں تم کو کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب بغیر لباس کے ہو، تم سب کے سب ننگے ہو الا ایک جس کو میں لباس دے دوں، کپڑا پہنا دوں، اس واسطے مجھ سے لباس طلب کرو میں تم کو لباس دوں گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو تم لوگ کوئی بھی ضرر مجھ کو پہنچانا چاہو تو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے ہو، اور کوئی نفع پہنچانا چاہو تو نفع بھی تم نہیں پہنچا سکتے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جنات سب جمع ہو کر کے اور جو ہے ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار کے دل پر ہو جائیں، یعنی سب کے سب نیک اور متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، تو اس سے میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے لوگ تمام اول و آخر اور تمام انس و جن یہ سب کے سب سے زیادہ فاجر اور گنہگار کے طریقے پر ہو جائیں، تو ایسی صورت میں میری مملکت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انس و جن سب جمع ہو کر کے ایک میدان میں اور جمع ہو کر کے میدان میں مجھ سے مانگیں اور میں سب کو ان کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، تو ایسی صورت میں میرے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی، مگر ایسے ہی کیسے جیسے ایک آدمی ایک دھاگا لے کر کے جاتا ہے اور سمندر میں اس کو ڈبو کے بھگو دیتا ہے، تو سمندر میں ایک دھاگا بھیگ کر کے نکل آئے تو سمندر کی پانی میں کتنی کمی ہو جائے گی؟ بس اتنے ہی سمجھو میرے خزانے میں کچھ کمی ہوتی ہے، ورنہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بندو میں تمہارے اعمال کو شمار کر کے رکھتا ہوں، جو کچھ بھی کرتے ہو سب کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اب قیامت کے روز جس کو خیر ملے، اللہ کی نعمتیں ملے، جنت ملے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے،
اور اگر شر ملے، اللہ کا عذاب ملے، تو ایسی صورت میں یلوم الا نفسہ، اپنے آپ کی صرف ملامت کریں۔ تو ایک بڑی عظیم الشان بات یہ روایت ہے، ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی روایت کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حرمت الظلم علی نفسی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَجَعَلْتُهَا بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان میں بھی حرام کر دیا ہے، فَلَا تَظَالِمُوا، اس واسطے ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرو۔ یہ بندوں کے معاملات میں اللہ نے پہلے منع کر دیا، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو۔ ظلم مختلف طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے درمیان میں مفلس اس کو مانا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ تو روپے پیسے سے جو جس کا ہاتھ خالی ہے، گھر میں سامان بھی نہیں ہے، اس کو ہم لوگ مفلس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، یہ مفلس حقیقت میں نہیں ہے۔ ہماری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے روز نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، یعنی دنیا میں اس نے نمازیں خوب پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن شتم ھذا، اس کو ایک آدمی کو گالی دیا ہوگا، وضرب ھذا، ایک آدمی کو مارا ہوگا، قذف ھذا، ایک آدمی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، سفک دم ھذا، اس شخص کو قتل کر دیا ہوگا، ناحق اس کا خون بہایا ہوگا۔ اس طریقے سے دوسروں پر اس نے بڑے ظلم کیے ہوں گے۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ فیؤخذ من حسناته فیؤتی ھذا ویؤتی ھذا، اس روز روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، درہم و دینار تو ہوگا نہیں، تو اس کی نیکیاں لے کر کے یہ جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا ان کو نیکیاں دے دی جائیں گے، اور ایسے نیکیاں تقسیم کرتے 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 نیکیاں ختم ہو جائیں گے، اور دعوے دار باقی رہیں گے، صاحب میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا، میرے اوپر بھی ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہوں کو لے کر کے اس ظالم کے اوپر لاد دے گا اور جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی جو ہے مفلس یہ ہے کہ نیکیاں لے کر کے آئے لیکن اس کے ساتھ بندوں پر ظلم و ستم بھی کیا ہوگا، تو اس ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں اور اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہ جائے، پھر دوسروں کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ یہ ظلم ہی کی وجہ سے تو ہے۔ تو یہ بڑا معاملہ قابل غور ہے، اس واسطے کہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک آدمی کو بہت اچھی طاقت اور قوت دے رکھی ہے، ہٹھا کھٹا لمبا چوڑا ہے، جب دیکھو غصے میں آتا ہے، کبھی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کبھی ماں کو گالی دے رہا ہے، کبھی پڑوسی سے لڑائی کر رہا ہے، کبھی کسی اور پر اس طریقے سے۔ یہ بہت نمازی بھی ہے لیکن ان سب کے باوجود یہ سب کرتا ہے، قیامت کے روز کیا مفلس نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا۔ ایسے ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے، جب تک غریبی تھی تب تک بڑا نیک، بڑا متواضع اور بڑا لوگوں کا خیر خواہ بنتا تھا۔ آج جب دولت مل گئی، پیسہ مل گیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، اب کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتا ہے، دیکھو کہ اس کو گالی دے دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، اس کی بے عزتی کر دیتا ہے، اس طریقے سے کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور دوسری نیکیاں بھی کرتا ہے، قیامت روز آئے گا یہ مفلس ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی بڑے عہدے اور منصب پر بیٹھا ہوا ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے اور اس طریقے سے ظالمانہ حرکتیں کرتا رہتا ہے، یہ بھی قیامت کے روز آئے گا، تمام نیکیاں کر کے آئے گا اور ایسی صورت میں یہ مفلس ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے بندوں کے اوپر ظلم کرے، چاہے مارے، چاہے گالی دے، چاہے برا بھلا کہے، چاہے جھوٹا الزام لگائے، چاہے قتل کر دے اور چاہے اور کسی طریقے سے ہو۔ ظلم کی ایک کیفیت یہ بھی ہے
اور یہ کیفیت بھی درست نہیں ہے. ایسا شخص قیامت کے روز مفلس ہو جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ایک شکل ظلم کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے کسی سے قرض لیا ہے, پیسے ادھار لیے ہیں اپنے کاروبار کے لیے, اپنے جو ہے کام کے لیے, اور پیسے لینے کے بعد میں کھا کے ہضم کر بیٹھا اور ابھی تک ادا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا. یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ کسی سے پیسے ادھار لو, روپے ادھار لو اور اس کو ادا مت کرو. آج تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو مال غنیمت ہے, مل گیا کھاؤ, آخرت کس نے دیکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, ایک صحابی کا انتقال ہوا. ان کے لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا اور کل 300 درہم انہوں نے اپنے ترکہ میں چھوڑا ہے, اور ان کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں, تو میں نے ابا کا قرضہ ادا نہیں کیا, کچھ قرضے بھی ہیں میں نے قرضہ ادا نہیں کیا. میں یہ سوچنے لگا کہ اتنے ہی پیسے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, پہلے ان کی پرورش کر لے, بڑی ہو جائیں گی تو قرضہ کسی وقت ادا کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ ابھی ابا کا قرضہ ادا کر دو, اس واسطے کہ جب تک تم ان کا قرضہ ادا نہیں کرو گے ان کی روح محبوس رہے گی, جنت میں نہیں داخل ہونے پائے گی. چنانچہ گئے اور جا کر کے سب کا قرضہ ادا کر دیا. ایک بڑھیا کا باقی رہ گیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سب کے قرضے ادا کر دیے ہیں, البتہ ایک بڑھیا 2 دینار کا دعویٰ کر رہی تھی مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, مجھے یقین نہیں آیا کہ ابا نے اس سے قرضہ لیا ہوگا, اس واسطے میں نے اس کا نہیں قرضہ دیا اور سب کا ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ بھی ادا کر دو, وہ عورت سچ بول رہی ہے. پھر جا کر کے انہوں نے جا کر کے قرضہ ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جا کر کے تمہاری والد کو روح کو ٹھنڈک اور راحت میں نصیب ہوئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہوا, ہم لوگوں نے اس کو نہلایا اور کفن پہنایا. جب جنازہ بالکل تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے, آپ کو اطلاع دی کہ ایک جنازہ تیار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اور جنازے کی نماز پڑھ دیجیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے اپنے گھر سے آئے, ہم لوگوں کے ساتھ سے کچھ دور تک چلے. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ تمہارا ساتھی جس کا یہ جنازہ ہے اس کے ذمے کچھ قرضہ تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 دینار اس کے اوپر قرضہ ہے. آپ نے فرمایا تب میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, تب میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, تم لوگ جاؤ جنازے کی نماز پڑھ لو اور دفن کراؤ. یہ صورتحال دیکھ کر کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کے جنازے کی نماز پڑھ دیے, میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرضہ ادا کروں گا. آپ نے پوچھا کہ تم ذمہ داری لیتے ہو اپنے مال سے ادا کرو گے اور آج سے یہ ذمہ دار نہیں رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ذمہ دار لیتا ہوں. تب آپ نے جا کے پھر اس کے جنازے کی نماز پڑھی, تب جا کے اس کے جنازے کی نماز پڑھی. اور پھر 2 روز کے بعد میں یہ قرضہ ادا کر کے جب آئے اور خبر دیا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہے, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے وہ اس کو سکون ملا ہے. تو بھائیو قرضے کے معاملے میں بھی ہم سے بہت کوتاہی اور یہ بھی ایک طریقہ ظلم ہے. قرضے کی ادائیگی کے لوگ کتنی فکر کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن میرے والد اس جنگ میں شریک تھے, میں بھی تھا, تو مجھ کو بلایا. جب میں ان کے پاس پہنچ گیا, کھڑا ہوا, تو کہا بیٹے دیکھو آج بہت سارے لوگ قتل کیے جائیں گے, ان میں سے کچھ ظالم ہوں گے کچھ مظلوم ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا مظلوم ہو کر کے, مگر مجھے سب سے زیادہ فکر میرے قرضوں کی ہے. اس واسطے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری جو بھی جائیداد ہے اس کو بیچ کر کے میرے قرضے ادا کر دو گے. پھر قرضہ ادا کرنے کے بعد میں وہ ہوگا تو میں یہ نہیں چیزوں کی وصیت کرتا ہوں 1/3 کے اندر, اور 1/3 کا ثلث تمہارے لڑکوں کے لیے وصیت کرتا ہوں, پوتے کے لیے کہا 1/3 کا ثلث 1/3 کا 1/3 تمہارے لڑکوں کے لیے وصیت کرتا ہوں. جب وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد میں انہوں نے حساب کیا کہ ابا کے ذمے کتنا قرضہ نکلتا ہے. جب حساب کیا تو پتہ لگا کہ 22 لاکھ درہم جو ہے وہ مقروض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ابا اس واسطے اتنی بڑی رقم مقروض ہو گئے تھے
کہ ابا کا طریقہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس امانت لے کر کے آتا تھا کہ ذرا یہ ہماری امانت اپنے پاس رکھ لیجئے، حفاظت کیجیے، جب میں مانگوں گا تو دے دوں گا، تو وہ کہتے تھے امانت کے طور پر میرے پاس مت رکھو، مجھ کو حفاظت کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، اور اگر کبھی جو ہے یہ امانت ضائع ہو گئی تو میں تو حفاظت کروں گا، اس واسطے ذمہ دار نہیں ہوں گا، تمہاری یہ امانت بھی ضائع ہو جائے گی اور مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہو، اس واسطے اس کو بطور قرض مجھے دے دو، اور اگر نقصان ہو گیا تو بھی میں ذمہ دار، اور ضائع ہو گیا تو بھی میں ذمہ دار، تم کو یہ رقم مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کی امانتیں رکھتے ہیں اور پھر قرض اس کو کرتے 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 22 لاکھ کے قرضہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ابا کے پاس درہم و دینار نہیں تھے، روپے پیسے کی شکل میں کچھ نہیں تھے، مگر زمین جائیداد تھی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں غابہ نام کی ایک بڑی زمین ان کے پاس تھی، جس کو انہوں نے 1,75,000 میں خریدا تھا، 1,75,000 میں خریدا تھا، اور مدینے میں ان کے 11 گھر تھے، اور بصرہ میں ان کے 2 گھر تھے، اور کوفہ میں 1 گھر تھا، اور شام میں 1 گھر تھا۔ بہرحال میں نے سب حساب کر کے اور بیٹھا سوچ رہا تھا کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ بھتیجے یہ بتاؤ تمہارے ابا کا قرضہ کتنا ہے؟ مجھ کو نہیں لگتا کہ تم لوگ ادا کر پاؤ گے، ان کا قرضہ تو بہت لمبا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کو کیا بتاؤں کہ 22 لاکھ ہے، میں نے کچھ چھپاتے ہوئے صرف اتنا کہا 1 لاکھ کے قریب ہوگا، 1 لاکھ۔ کہا 1 لاکھ تم لوگ ادا نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا اگر ان کا قرضہ 22 لاکھ ہو تب کہا تو بالکل نہیں ادا کر پاؤ گے، دیکھو کہیں بھی پریشانی ہو تو مجھ سے مدد مانگنا، میں تعاون کروں گا، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں غابہ والی جو زمین تھی اس زمین پر گیا اور اس کے 16 پلاٹ بنائے، آج کے الفاظ میں 16 پلاٹ بنائے، 16 قطعے بنائے، اور ایک ایک قطعے کی قیمت 1-1 لاکھ رکھی، اور اس کے بعد میں اعلان کیا کہ جس جس کا قرضہ ابا کے ذمے ہو وہ آ کر کے قرضہ لے لے، وصول کر لے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر آئے اور انہوں نے کہا کہ 4.5 لاکھ میرا قرضہ آپ کے ابا کے ذمے ہے، مگر بڑا لمبا قرضہ ہے، آپ کہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں، آپ لوگ کہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ معاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے دوسرے لوگوں کا قرضہ دے دو اور میرا قرضہ بعد میں دے دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا قرضہ لے لیجیے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اس زمین میں سے جو ہے وہی قرضے میں مجھے زمین دے دو۔ چنانچہ میں نے کہا یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک 4.5 پلاٹ یہ تمہارا ہے اس قرضے کے بدلے میں، ان کو یہ دے دیا 4.5 پلاٹ، جس کو بعد میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے 6.5 لاکھ میں بیچا، 4.5 لاکھ میں خریدا اور 6.5 لاکھ میں بیچا۔ کہتے اس طریقے سے سارے پلاٹ ہمارے نکل گئے، کل 4.5 پلاٹ اور بچا۔ تو میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اتفاق سے 3 آدمی وہاں اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غابہ کی زمین کی کیا قیمت لگائی؟ تو میں نے کہا 1-1 لاکھ کا 1 پلاٹ ہے۔ کہا کتنے پلاٹ بچے؟ کہا 4.5 پلاٹ اور بچے ہیں۔ تو اس میں سے ایک نے کہا 1 پلاٹ میں 1 لاکھ کا لیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں 1 پلاٹ 1 لاکھ کا لیتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ میں 1 پلاٹ 1 لاکھ لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب کتنے بچے؟ کہا 1.5 پلاٹ۔ کہا 1.5 پلاٹ میں 1.5 لاکھ کا لیتا ہوں۔ اس طریقے سے جو 1,75,000 کی زمین خریدی تھی 16.5 لاکھ میں بیچا اور قرضے ادا کر دیے، اور کچھ بیچے ہو گئے کیونکہ 11 تو گھر تھے، اور یہاں مدینے میں 2 گھر بصرہ میں تھے، 1 گھر کوفہ میں تھا، مصر میں تھا، اور کچھ بیچ کر کے سب کے قرضے ادا کر دیے، سب کے قرضے ادا کر دیے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ابا کے سب وارثین آئے اور کہا کہ اب قرضہ ادا ہو گیا ہے، اب ترکہ تقسیم کرو، ہم لوگوں کا حصہ ہم کو دو۔ تو میں نے کہا ایسے نہیں دوں گا، ابھی میں 4 سال حج کے موسم میں اعلان کراؤں گا کہ زبیر کے ذمے جو بھی قرضہ ہو کسی کا وہ آ کر کے لے جائے، 4 سال تک جو بھی آئے گا اور قرضہ مانگے گا میں اس کا قرضہ دوں گا، تب پھر بچے گا تب میں تقسیم کروں گا۔ چنانچہ 4 سال تک اعلان کرایا۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے قرضہ جو ہے میراث تقسیم کیا۔ کہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں،
زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیوی تھی اور ہر ایک بیوی کو 12 لاکھ ملا تھا. چاروں بیویوں کو کتنا ملا؟ 12 چوک 48 لاکھ تو خالی بیویوں کا حصہ بنا. اور 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں, ان کو سب کو دیا. کہنے میں نے جوڑا تو 50 کروڑ 2 لاکھ کی جائیداد نکلی. سب جو تقسیم کیا تو 50 کروڑ 2 لاکھ کی جائیداد نکلی. خیر یہ ایک معاملہ تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی میدان کارزار میں ہے, شہادت اس کے سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ آج میں شہید کر دیا جاؤں گا, مگر اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ اس کو فکر ہے اپنے قرضے کی. بیٹے کو آ کر کے کہتا ہے بیٹے میری زمین جائیداد بیچ کے پہلے قرضہ ادا کر دینا. آج کتنا ہم لوگوں کے پاس یہ احساس ہے کہ قرضے کے ادا کرنے کی ہر وقت فکر لگی رہے اور جس کا قرضہ ہے اس کو پہلے دے دیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اگر میں خالصتاً لوجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں تو میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنے کے لیے جاتے ہو اور میدان کارزار میں جم کر کے لڑائی کرتے ہو, آگے ہی بڑھتے ہو, پیچھے نہیں ہٹتے ہو, اور ایسی صورت میں شہید کر دیے جاتے ہو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتے کیا پوچھا تھا, کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول میں نے پوچھا تھا اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا ہے کہ سب معاف ہو جائے گا مگر قرضہ نہیں معاف ہوگا. سب معاف ہو جائے گا مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا. اللہ اکبر, یہ قرضے کی اہمیت ہے جس کے سلسلے میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے اور آخرت کے روز آئیں گے تو اس کی معافی نہیں ہوگی, بندوں کا وہ دینا پڑے گا. تو ایک تو دین کے سلسلے میں, قرضے کے سلسلے میں ایک بات ہے. دوسری یہ ہوتا ہے ظلم کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی بیت المال کا یا کسی ادارے کا جو ہے وہ اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ جا کے پیسے وصول کر کے لاؤ, صدقہ و خیرات جمع کر کے لاؤ. تو ایسی صورت میں اگر وہ لے کے آتا ہے اور اس میں سے کچھ رکھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ابن اللتبیہ نام کے ایک صحابی تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقات اور زکوات وصول کرنے کے لیے بھیجا, سائی بنا کر کے, اس کو عربی میں سائی کہتے ہیں, بھیجا. جب وہ لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ لوگوں کا مال ہے بیت المال کا, اور یہ مجھ کو لوگوں نے ہدیہ تحفہ دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منبر پر کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا اور کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, جب ہم ان کو صدقات و زکوات کے وصول کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بیت المال کا ہے اور یہ ہمارا ہے, ہم کو ہدیہ و تحفہ دیا گیا ہے. اپنے باپ ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا تو دیکھتے کہ کون ان کو کتنے ہدیہ دیتا ہے. اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے تب دیکھتے کہ کتنے لوگ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ لوگوں قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ میرے پاس تم میں سے کوئی آئے اور ایک اونٹ اپنے کندھے پر یا اپنے اوپر لادے ہوئے ہو اور اونٹ بلبلا رہا ہو, آواز نکال رہا ہو اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہو اللہ کے رسول بچائیے, اللہ کے رسول کچھ سفارش کیجیے, مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے. میں کہتا ہوں آج کچھ نہیں کر پاؤں گا, میں نے دنیا میں بتا دیا تھا, آج کچھ نہیں کر پاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اپنے اوپر ایک بیل لاد کر کے لائے اور بیل ڈکار رہا ہو, آواز نکال رہا ہو, یہ شخص پریشان ہو اور مجھ سے کہ اللہ کے رسول مدد کیجیے, اس کے کسی طرح سے چھوڑائیے. میں کہتا ہوں آج کچھ نہیں کر پاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اپنی پیٹھ پر بکری یا بکرا لاد کر کے لائے اور وہ بکرا میں چلا رہا ہو اور یہ پریشان ہو سب کے سامنے اور کہ اللہ کے رسول بچائیے, کچھ کوشش کیجیے, اس سے نجات مل جائے ہم کو. میں کہہ دوں آج کچھ نہیں کر پاؤں گا, میں کہہ دوں آج کچھ نہیں کر پاؤں گا. تو بھائی یہ بھی ایک طرح کا اپنے اوپر ظلم ہے, ایک طرح کا اپنے ظلم ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا
تو کہا کہ جس کو میں عامل اور سائی یعنی وصول کرنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات بھیجتا ہوں، وہ جو کچھ بھی پائے لا کر کے بیت المال میں جمع کر دے، اگر اس نے ایک سوئی بھی چھپا لیا تو یہ خائن سمجھا جائے گا، یہ خیانت ہوگی اور قیامت کے روز اس کو لے کر کے آئے گا۔ ایک انصاری سانولے رنگ کے یا کالے رنگ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول یہ آپ ذمہ داری مجھ سے لے لیجیے، میں اتنی جو ہے قید کے ساتھ، اتنی بڑی اس کے ساتھ یہ ذمہ داری نہیں لے پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو کہا ہے میں نے سنا ہے، مگر ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ جس کو میں کوئی ذمہ داری بیت المال کا وصول کرنے کے لیے دوں تو جو کچھ بھی اس کو ملے سب لا کے بیت المال میں جمع کر دے، اب پھر وہاں سے دیا جائے تو لے لے، جو کچھ دیا جائے نہ دیا جائے تو کچھ نہیں لے۔ تو ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں تو بیت المال چھوڑو، مال غنیمت میں کوئی جہاد کرنے کے لیے جاتا تھا، اس میں سے کچھ چوری کر لے، کچھ چھپا لے تو اس کے لیے بھی بخشش نہیں تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک خادم تھا جو آپ کے سامان ڈھویا کرتا تھا، جہاد وغیرہ میں آپ جاتے تھے تو سامان ڈھویا کرتا تھا، اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک کیا ہو، یہ جہنم میں جل رہا ہے، یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ لوگوں نے جا کے اس کے سامان کا جو ہے معائنہ کیا، اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں ایک جو ہے عبا ملا جس کو اس نے مال غنیمت میں سے چھپا لیا تھا، ایک عبا ملا، اس کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب جہاد ختم ہوتا تو ایسی صورت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اعلان کرا دیتے تھے مال غنیمت میں سے جو بھی چیز ہو لوگ لا کر کے یہاں جمع کر دیں ورنہ یہ خائن سمجھے جائیں گے۔ اعلان ہو گیا، سب مال جمع ہوا اور مجاہدین میں ان کا حصہ تقسیم کر دیا گیا اور خمس نکال لیا گیا۔ اس کے بعد میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس چمڑے کا ایک تسمہ جو جوتے میں فیتا باندھتے ہیں نا، وہ چمڑے کا ایک فیتا رہ گیا تھا، وہ میں نے نہیں جمع کیا تھا، وہ لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت بلال نے جب اعلان کیا تھا کہ جن کے پاس لا کے جمع کرو تو اعلان سنا تھا؟ کہاں اعلان تو سنا تھا مگر کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ نے فرمایا لے جاؤ، اب قیامت کے روز تم لے کر کے آنا، قیامت کے روز اب اس کو لے کر کے آنا، اب نہیں جمع کروں گا۔ تو بھائی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں آج سماج میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشانی کا شکار ہیں۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اپنے پڑوسیوں کو اور دوسرے لوگوں کو ناحق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج تو ہمارے پاس ان کے بیویوں کی بڑی شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارے شوہر صاحب ایسے مارتے ہیں، ایسے ظلم کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ بچوں کی شکایتیں آتی ہیں، ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں کہ جب سے شادی کر دیا ہے بیٹا مجھے پوچھتا نہیں بلکہ بات کرو تو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس قسم کے ظلم بہت عام ہیں۔ بھائیوں میری یہ سب چیزیں تو ہیں، جہاں بھی کسی کو ناحق گالی دیا، جہاں بھی کسی کو ناحق مارا، جہاں بھی کسی کا ناحق مال لیا، جہاں بھی یہاں تک کہ اگر ایک بالشت زمین کسی کی ناحق لے لی ہے، ظلمن لے لیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ من ظلم قید شبر من الارض طوقہ اللہ یوم القیامہ بسبع اراضین، جو ایک بالشت زمین ظلمن کسی کا لے لے گا تو اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا اسے طوق پہنائے گا۔ 7 زمین کسی کے گلے میں ڈالو کہاں تک جائے گی؟ ہل پائے گا؟ کچھ کر پائے گا؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایسے شخص کو محشر کے روز یہ 7 زمین کی گہرائی کی جو مٹی ہے سب کو کہا جائے گا ڈھو کر کے لاؤ میدان محشر تک، تب یہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے خیانت کی، جس نے کوئی مال ناحق لیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت سے اس کو محروم کر دے گا۔ اس قسم کی بہت ساری روایتیں ہیں، تو آپ پڑھیے، اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم لوگ جب یہ سب ظلم و ستم کرتے ہیں تو سوچتے ہیں لڑکے ہمارے مالدار ہو جائیں اور یہ ایسے ہو جائیں اور ویسے ہو جائیں، لیکن لڑکے کیا قیامت کے روز کام آئیں گے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مال الظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیس للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست نہیں ہوگا اس روز، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس کی سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے۔ اس بات سے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں خاص طور سے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے اللہ کی کسی بندے پر ناحق ظلم ہو رہا ہے؟ کیا غصے اور طیش میں آ کر کے ہم کسی کو ناحق برا بھلا تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کسی کو کوئی زمین جائیداد تو نہیں ہڑپ کر لی ہے؟ ہم نے کسی کو ناحق مار تو نہیں دیا ہے؟ اگر کچھ ایسی باتیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ہی میں تمہارے جو ایک دوسروں کے اوپر ظلم ہو وہ لے دے کر کے معافی تلافی کر کے حل کر لو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں درہم و دینار نہیں ہوگا، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں درہم و دینار یعنی روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس روز صرف نیکیاں اور گناہ ہوں گے۔ تو اگر کسی کا حق تمہارے اوپر نکلا تو پیسہ دے کے وہاں تو چھٹی نہیں مل سکتی، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ تمہاری نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائیں گی اور پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مقدمہ کر دیتے ہیں اور اچھا وکیل رکھ کر کے اور خوب بڑی بڑی فیس دے کر کے چرب زبانی کر کے اور جیت جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ جائیداد سب ہماری ہو گئی، اب اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کر کے آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، ایک شخص ان میں سے بڑا چرب زبان ہوتا ہے، اپنی باتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی اچھی اچھی باتوں کو اور بہترین منطقی دلیل کو سن کر کے سمجھتا ہوں کہ اسی کا حق ہے، اس بات سے میں اس کو دے دیتا ہوں، وہ چیز اس کا حق سمجھ کر کے دے دیتا ہوں۔ لیکن سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، لیکن سنو، اگر میں نے کسی دوسرے کا حق اس کو دیا ہے اور اس کا حق یہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اب چاہے لے اور چاہے واپس کر دے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پھر واپس کر دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مقدمہ جیت گئے، اب صاحب کورٹ سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، اس واسطے جائیداد کے مالک ہم ہو گئے۔ حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں، ان کے بھائی بھی جانتے ہیں، پڑوسی بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے، ان کی یہ زمین جائیداد نہیں ہے، زبردستی پولیس کو کھلا کر کے وکیل کے ذریعے سے قبضہ کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں اگر دے دوں یہ سمجھ کر کے اسی کا ہے حالانکہ اس کا نہیں ہے، تو میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اب چاہے قبول کرے چاہے واپس کر دے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جج کے دینے سے یہ اس کا مالک نہیں بنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے لیے یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا، آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا، تو ہماری کورٹ کچہری میں بیٹھے ہوئے ججوں کے دینے کی وجہ سے حلال ہو جائے گا کیا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس واسطے بھائیوں، پنچوں کے یہاں پنچایت میں کورٹ کچہری میں اور لوگوں کو سیٹ کر کے اور جس طریقے سے کسی کا مال کسی کی جائیداد لے کر کے یہ مت سمجھو کہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، یہ سب ظلم ہے۔ وہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، اور ظلم قیامت کے روز تاریکی کا باعث ہوگا، اور اس روز تمام روزے نماز سب لے کر کے آئیں گے، لیکن مظلوموں کی جماعت جب کھڑی ہوگی اور ایک ایک دعویٰ کرنا شروع کرے گا، یہ میرا گھر لے لیا تھا، جس نے مجھ کو گالی دی تھی، اور نیکیاں ان کو دینا شروع کریں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائی اس وقت کو اپنے تصور میں لاؤ کہ اس وقت کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، اگر یہاں بہت عیش و آرام کی زندگی نہیں گزری، آخرت میں جنت مل گئی تو وہ بہت بڑی کامیاب زندگی ہے، اور اگر یہاں بہت عالی شان کوٹھی میں رہ لیے، ہر قسم کے عیش و آرام میں، آخرت میں ناکام ہو گئے،
وہاں کے مفلس ہو گئے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے اور ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں آخرت کی کامیابی اور جنت عطا فرما اور جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون